بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد عمر کا سلام. اور پرعزم پاکستان کی سیریز میں آج ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، اور آج کی جو شخصیت ہے وہ خود ایک کامیابی کی جیتی جاگتی تصویر ہے. اور میری مراد قاسم علی شاہ صاحب. قاسم علی شاہ صاحب نہ صرف ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں بلکہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں بھی ہیں، اور اس فاؤنڈیشن میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کو آرگنائز کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، اور نہ صرف ڈیزائن کرتے ہیں بلکہ ان کا پھر آؤٹ کم کتاب کی شکل میں، ایک کالم کی شکل میں، یا بہت ساری جو تحریریں نظر آتی ہیں ہمیں اخبارات کے اندر، ان کے شکل میں ان کا کام نظر آتا ہے. آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن میں ان کے ساتھ موجود ہیں، اور کوشش کریں گے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ سے کچھ ایسی باتیں جان سکے کہ وہ کیا محرکات تھے جنہوں نے قاسم علی شاہ کو اس حد تک موٹیویٹ کیا کہ انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کو قائم کر دیا. کیونکہ کامیابی کے تعریف دیکھی جائے تو کامیابی کے 3 میجر کمپوننٹس ہیں: دولت، شہرت اور عزت. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت تھوڑے عرصے میں ان تینوں سے نوازا، اور انہوں نے نہ صرف اس دولت، شہرت اور عزت کو اپنی ذات تک رکھا بلکہ اسے فلاح عامہ کے لیے سوچتے ہوئے ایک فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لے آئے. تو میری مراد قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، الحمدللہ. شاہ جی، اپنے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ فاؤنڈیشن نے جب اپنا آغاز 2017 میں کیا تو کیا مقاصد آپ کے سامنے تھے، کیا ایکٹیویٹیز جو آپ کرنا چاہتے تھے؟ عمر صاحب، کسی بھی شخص کے لیے مستقبل کیونکہ غیر موجود چیز ہے، تو وہ مستقبل کی بھی جو بھی تصویر بناتا ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ جس طرح کی تصویر دکھ رہی ہوتی ہے اس کی امید کا سامان پیدا کرتی ہے، اس کے لیے موٹیویشن کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ سارے خواب مستقبل میں پڑے ہوتے ہیں. میں اپنا بچپنا، اپنی جوانی دیکھتا ہوں اور اسے آج سے ریلیٹ کرتا ہوں، یعنی اس ڈاٹ کو آج کے دن فاؤنڈیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں تخیل میں یہ ادارہ بہت پہلے بن چکا تھا. میں صرف اپنی تیاری کا، اسباب کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، یا قدرت یہ مہربانی کہ آسانی پیدا کرنے کا شرف مجھے بخشنا چاہ رہی تھی، اس کا قدرت نے بھی کوئی ٹائم لکھا ہوا تھا، اور وہ ٹائم آ گیا، ہم نے فاؤنڈیشن بنا دی. میری فاؤنڈیشن بننے کی کہانی بڑی مختصر سی ہے. میں پڑھا رہا تھا 1998 سے، اپنی FSC کے بعد سے، زمانہ طالب علمی سے. اکیڈمی اسکول میں نے بنایا. ہزاروں بچے گلشن راوی میں ایسے ہیں جو میرے شاگرد ہیں، اور میرے لیے وہ بہت قیمتی لوگ ہیں کیونکہ وہ ابتدا کے سفر میں میرے ساتھ تھے. وہاں میں جو لیکچرز دیا کرتا تھا میٹرک انٹر کے بچوں کو، وہ لیکچرز 2010 میں ریکارڈ ہونا شروع ہوئے. میں یوٹیوب پہ 2010 سے موجود ہوں، اور 2015 میں وہ وائرل ہو گئے. اکتوبر کا مہینہ تھا جب وہ لیکچرز وائرل ہوئے، تو مجھے بھی خبر نہیں تھی میں گھر بیٹھا سیلیبریٹی بن چکا ہوں. یہ اتنا تیزی کے ساتھ میرے لیکچرز وائرل ہوئے کہ 2016 میں میں کئی بار ملک سے باہر گیا. میں اپنی کہانی جب بھی سناتا ہوں تو یہ ضرور بتاتا ہوں کہ میں پہلی بار جہاز میں 2016 25 جنوری کو بیٹھا ہوں. اس کے بعد گاہے بگاہے مجھے جہاز میں بیٹھنا پڑتا ہے، ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور میں نے دنیا دیکھنی شروع کر دی. مجھے گیسٹ اسپیکر کی کال آنے لگ پڑی. میرے سب دوستوں کا اور سب احباب کا کہنا تھا کہ پہلا ادارہ آپ نے اکیڈمی اور اسکول بنایا ہے، آپ کو ایک ادارہ اس اپنے فیم، ویڈیوز اور نام کی وجہ سے بھی بنانا چاہیے. سب دوستوں کی مشاورت سے 2017 1 اپریل ہم نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا قیام کیا، جو پچھلے 5 – 5.5 سال سے بے شمار خیر کے کام کر. اگر ویژن کی بات کی جائے تو جس طرح انسان کی زندگی ایک نظریے کے تحت ہوتی ہے، تو آبویسلی فاؤنڈیشن بھی ایک نظریے کے تحت آپ چلا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے ویژن کے حوالے سے بتائیے. عمر صاحب، میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا کہ جب تک کسی فرد کی سوچ نہیں بدلتی اس شخص کے حالات نہیں بدلتے. جب تک سوسائٹی کی سوچ نہیں بدلتی سوسائٹی نہیں بدلتی. جب تک کسی قوم کی سوچ نہیں بدلتی اس قوم کا نصیب نہیں بدلتا. وہ پہلا بیج جس سے سب کچھ بدلتا ہے، وہ جو پوٹینشل سیڈ ہے، ہاتھ میں اگر آپ بیج رکھیں اور اس بیج میں کل کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر آئے گا پورا مستقبل سیب کے بیج میں، درخت اور سیبوں کا. وہ بیج کا نام ہے سوچ. فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہی سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، یہ ہمارا سلوگن ہے. اور اس سوچ سے کیسے معاشرہ بدلتا ہے، میرا ماننا فرد واحد ہو یا معاشرہ ہو، سوچ بدلتی ہے تو سوچ سے احساسات بدلتے ہیں، عادات بدلتی ہیں، عادات سے
عمل کے مقام پہ چیزیں پہنچتی ہیں, عمل سے ایک تواتر سے چیزیں چلتی چلتی نتیجے کی طرف چلتی ہیں اور نتائج ہم دیکھتے ہیں. بنیاد کہیں سوچ کی ہوتی ہے. جب بھی سوچ بدلے گی نتیجہ بدلے گا. وہ گورا کہتا ہے کہ if you want to change the fruits, change the roots. جڑ کو بدلیں, پھل خود بدل جائے گا. سو یہ ایک ویژن تھا کہ لوگوں کی سوچ بدلنے پہ ٹریننگ کے ذریعے, گرومنگ کے ذریعے, کوچنگ کے ذریعے, کاؤنسلنگ کے ذریعے, مصالحت کے ذریعے, لکھنے کے ذریعے, بولنے کے ذریعے, اور سب سے بڑھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے. اچھا شاہ جی, آپ کے ہاں تعلیم ممکن, آؤ صلح کریں, اور اس طرح کے بہت تعمیری پروگرام آپ آرگنائز کرتے ہیں, اور یہ خیر کا سلسلہ اب سیمینارز میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, نئی نئی کتابوں کی پبلیکیشن کے شکل میں لوگوں کو نظر آتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اس وقت قیام عمل کے وقت یہ اس کا ایجنڈا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے سمجھا کہ یہ کام کرنا بھی ضروری ہے اور اس محاذ پر بھی ہمیں پبلک کو گائیڈ کرنا چاہیے. عمر صاحب, اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ ہمارا کلاس ٹیچر ریکمینڈ نہیں کرتا کتاب پڑھو, کیونکہ وہ خود نہیں پڑھتا. میرا ماننا یہ ہے, بچہ جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے, جب وہ منہ سے نکالتا ہے نا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں, تو بچہ قرآن پڑھتا ہے. جس کو بچہ فالو کر رہا ہے نا, وہ کہتا ہے میں نے سیرت پڑھی ہے, تو بچہ سیرت پڑھتا ہے. فقط لیڈ کرنے والا کتاب سے دوستی کر لے, فالو کرنے والے خود کتاب سے دوستی کر لیں. ہم نے کتاب خود پڑھی, کتاب پڑھنے کو انکریج کیا, کتابوں پہ نشستیں کی, کتابوں پہ تبصرے کیے, کتابوں کے تبصروں کے چینلز بنائے. یقین کیجئے ایسے ہزاروں فالورز ہیں جو کہتے ہیں ہماری زندگی کتابوں نے بدل دی ہے, اور ہمیں کتاب قاسم علی شاہ نے ریکمینڈ کی. یہ میری کل کمائی. شاہ جی, یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم. ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے اندر جو ایک خلا تھا, اس ویڈیو سیریز نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ راز کی باتیں, وہ کام کی باتیں, وہ کامیابی کے گر جو پروفیشنلز اپنی ذات تک رکھتے تھے, آپ نے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا, اور انہوں نے اپنا وزڈم, اپنی جو تجربہ اور مشاہدہ ہے, وہ نہ صرف پروفیشنلز کو بلکہ بہت سارے ان طالب علموں کو بھی دیا. تو یہ بھی ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو لنک اپ کرنا ہے, کیونکہ انڈسٹری اور بہت خلا نظر آتا ہے. عمر صاحب, میرا ماننا یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی جو مہربانی ہے, اور اللہ سب سے بڑا رزق اور لنگر جو آپ کو دیتا ہے, وہ امید اور سوچ کی شکل میں دیتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا لنگر. اور اس آربٹ پہ, یہ جو آربٹ ہے, انرجی کا آربٹ, جہاں پر آپ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں, آپ سیوا والے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. ڈیوٹی ہوتی ہے خدمت, سیوا, آسانی پیدا کرنا. اس مقام پہ اللہ خود عنایت کرتا ہے, اور آپ کو خیال اور آئیڈیاز آ جاتے ہیں, آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں. تو یہ سارے کام جو آپ دیکھ رہے ہیں, مصالحت کا کام دیکھ رہے ہیں, ADR کا کام دیکھ رہے ہیں, اسکالرشپ کا کام دیکھ رہے ہیں, ریسرچ کا کام, لکھنے کا کام, بولنے کا, سوشل میڈیا. دیکھیں پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ واحد سوشل میڈیا ہاؤس ہے جو پازیٹیوٹی کے لیے بنا ہے. پاکستان میں بڑے بڑے پورٹلز ہیں سوشل میڈیا کے, بڑے بڑے ہبز ہیں, وہ سب کے سب خبر بیچ رہے ہیں, کرنٹ ایشوز کو بیچ رہے ہیں, کنٹروورسی کو بیچ رہے ہیں, ٹریجڈی کو بیچ رہے ہیں. ہم بری خبر کو مانتے ہیں, لیکن بری خبر ہمارا رزق نہیں, روٹی کا سامان نہیں. ہم بری خبر, اگر صدف نعیم کا واقعہ ہوا ہے تو اس سے بھی میں نے خیر کی چیز نکالی ہے کہ خدا کے لیے زندہ لوگوں کی قدر کریں. یہ جو جانے کے بعد ہم کسی کی مدد کرتے ہیں, یہ کیا مدد ہے؟ کسی کو ٹھنڈ دینی ہے, زندہ بندے کو دیں. پھل اس کے مرنے پہ ہم بانٹتے ہیں, کاٹ کے اس کے کلوں پہ, زندگی میں کھلا دیں اس کو. بچوں کی پرواہ مرنے کے بعد کسی کے کرتے ہیں, بڑا اچھا تھا, اس کے بچوں کی پرواہ کرنی ہے, زندگی میں اس کے بچوں کی قدر کرنی. شاہ جی, آپ اپنے دیکھنے والوں کو اور ظاہر ہے جو سن رہے ہیں ان کو یہ بھی بتائیے کہ فاؤنڈیشن کا جو مستقبل ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک مقصد کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ گرو کرتا ہے, اور جب وہ انسان اس ڈومین کا حصہ نہیں رہتا یا اپنی ٹائم لائن میں اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جاتا ہے تو وہ لیگیسی قائم نہیں رہ پاتی. تو اب تک تو آپ کا جو سفر ہے, ہمیں وہ لیگیسی نظر آتی ہے, موٹیویشن نظر آتی ہے, ہر روز ایک نیا دن نظر آتا ہے, اور کوئی نہ کوئی تحریک نظر آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا؟ حضور والا فاؤنڈیشن تحریک ہے. میری زندگی پوری ایک تحریک پہ مبنی ہے. میری کل کمائی تو وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یہ تحریک پکڑی اور کام کرنا شروع کیا. عمر صاحب, یہ میسج میں پہلی بار دے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو ٹارگٹس اچیو کیے ہیں, میرے شاگرد ان سے آگے نکل جائیں. آپ ان سے آگے نکلیں, آپ کے عزائم, آپ کے گولز مجھ سے بڑے ہونے چاہیے. یہ اینڈ نہیں ہے. میں وہ استاد ہوں جو خوش ہوگا اپنے شاگردوں کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھ کے. میں کمنٹ کرتا ہوں, جا کے میں پوسٹ کرتا ہوں, میں اپریسیشن کے میسج کرتا ہوں,
میں اپریسیشن کے کارڈ بھیجتا ہوں, میں پھول بھیجتا ہوں, میں مانتا ہوں کسی کی کامیابی کو, کیونکہ جو دوسروں کو مانتا ہے اللہ اس پہ اور کرم کرتا ہے اور عنایت کر دیتا ہے. شاہ جی بہت شکریہ. اور آج کے اس انٹرویو میں جہاں قاسم علی شاہ نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ ان باتوں پر عمل پیرا ہیں جو باتیں وہ جب پبلک سیکٹر میں یا بہت ساری ٹریننگ سیشنز دیتے تھے کارپوریٹ سیکٹر کو, تو جو چیزیں وہ تبلیغ کرتے تھے وہ اپنی فاؤنڈیشن میں پریکٹیکلی اس کو نبھاتے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں کہ فاؤنڈیشن کا ایک خاصا مہمان نوازی ہے. آنے والے مہمان کو آؤ بھگت بھی کیا جاتا ہے اور رخصت کرتے وقت کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف اس فاؤنڈیشن کا ایک خاصہ ہے. تو مجھے مستقبل میں نظر آتا ہے کہ یہ فاؤنڈیشن میں لاہور کی جو دیگر پرومیننٹ پلیسز ہیں جہاں پہ باہر سے آنے والے زائرین جاتے ہیں, تو مجھے مستقبل میں فاؤنڈیشن کے اندر بہت زیادہ فٹ فال نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان آئیں گے تو یقیناً قاسم علی شاہ کا وزٹ کرنا اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھیں گے. اور نو ڈاؤٹ یہ کسی اعزاز سے کم نہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ آنے کا موقع ملتا ہے جہاں خیال معطر ہو جاتا ہے, جہاں خیال کو رستہ مل جاتا ہے اور ایک پازیٹیوٹی کی نئی لہر دوڑتی ہے کہ انسان کامیابی کے نئے زاویے دریافت کرتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے پرعزم پاکستان یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر نذیر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پرعزم پاکستان.